نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آخری پارہ جو قرآن کریم کا ہے 30واں پارہ، اس میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم درجہ بدرجہ ہر اتوار تکمیل قرآن کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ یہ ہے سورۃ النبا، 78 نمبر سورت اور 30واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اما یتساءلون، یہ کس بارے میں ایک دوسرے سے یہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی پیشن گوئیاں کرتا ہے، کوئی کچھ کسی کو کہتا ہے، یہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی نبوت، میں نے آپ سے عرض کیا ہے جو قرآن کا تھیم ہے وہ اکثر آپ لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا، کسی تفسیر میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے دو دور بنائے ہیں۔ ایک ہے دور نبوت، حضرت آدم سے شروع ہوا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے کہہ دیا اما یا بنی آدم اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ میری طرف سے تمہیں جب بھی ہدایت آئے، اما یاتینکم یعنی میری طرف سے تمہیں ہدایت آتی رہے گی، اللہ کے رسول آتے رہیں گے، میری کتاب تمہیں پہنچاتے رہیں گے، میری ڈائریکشنز، میری ہدایات وہ تمہیں ملتی رہیں گی کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تمہیں یہاں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ انسان کو جھاڑ پھوس نہیں ہے، جھنکار نہیں ہے، جھاڑیاں نہیں ہے کہ بھائی پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ یہ انسان ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور اس عقل و شعور کا امتحان ہے، اور اس امتحان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اپنی بکلٹ بھی دے دی ہے کہ میں نے جو تمہیں پیدا کیا اب میں تم سے چاہتا کیا ہوں، تمہیں ہم نے یہاں کیوں تمہیں ہم نے یہاں اختیار دیا ہے، میں نے تمہیں یہاں کا اختیار دیا ہے۔ یہ نہ کہیں سوچنا کہ میں بے اختیار ہو گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، میں تمہارے اوپر بااختیار رہوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ دین کے ہی نام پہ اصل میں جب بہکایا جاتا ہے تو اسی حوالے سے بہکایا جاتا ہے۔ کاروباری کو کاروبار کے نام سے بہکایا جاتا ہے، جو ملازمت کا متلاشی ہو اس کو ملازمت کے نام پہ بہکایا جاتا ہے۔ تو دین کے نام پہ دین میں ہی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے لا الہ کی جگہ پہ آپ کے سامنے کئی اور انسانوں میں سے ہی بااختیار ہستی آپ کے سامنے رکھ دیں، ان کو مختلف نام دے دیے، اور اس کے حوالے سے انسان کو اللہ کے اس پیغام جو پہلا پیغام تھا کہ تم نے پہلی بات ہوئی کہ آگے کرنا کیا، وہ تو بعد کی باتیں ہیں، جو پہلا رابطہ تھا اللہ کے ساتھ وہی توڑوا دیا، ساتھ شریک ہو گئے دوسرے۔ تو یہ جو معاملہ ہے وہ تھا پہلا دور، کون سا دور ہے نبوت، وہ ختم ہوا کب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر۔ اس لیے آپ کو کہا گیا محمد الرسول اللہ، نام لے کے بات کی، نام لے کے بات کی، حضرت آدم کا نام لے کے بات کی، درمیان میں اللہ نے فرمایا میں نے کتنے ہی رسول بھیجے جن کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ دور چل رہا ہے، جب دور ختم ہونے لگا تو اس سے پہلے وارننگ دی حضرت عیسیٰ کے ذریعے، اب میں آیا ہوں تو میں سمجھو کہ اب آخری، جیسے پروٹوکول والے بتاتے ہیں کہ بس آخری، وہ کیا ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ، میں آیا ہوں اب میرے بعد وہ نبی آ رہا ہے، دور نبوت کا خاتمہ جب ہوگا میں اس کی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ اور جب رسول اکرم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد
فرمایا ولیکن رسول اللہ خاتمن ما کان محمد احد من رجال، وہ تو ہوگی بات، لیکن آگے ہے وہ خاتم النبیین، نبیوں کے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، عام طور پہ آپ لوگ بھی یہ کرتے ہیں، خاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والے. رسول اکرم نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. یہ خاتم النبیین ہوتا تو پھر بات تھی، خاتم تو پھر ہوتی کہ رسول اکرم نے نبیوں کو ختم کیا. خاتم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے تمام دور نبوت کا خاتمہ کیا. خاتم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لفظ استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے زبر زیر پہ وہ زیادہ توجہ دینے کا. جو ایک بات چل رہی ہوتی ہے اسی کے حوالے سے ہم ذہن میں وہی چیز دوہرا رہے ہوتے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دور نبوت کا خاتمہ کیا. تو یہ دور نبوت ختم ہو گیا. اب رسول اکرم کے بعد دور قیامت شروع ہے، اور آپ نے یہی کہا پوری قرآن میں. وہ بار بار پوچھتے ہیں، آپ نے ان کو کہا کہ اب قیامت آنے والی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بغتتاً اچانک آ سکتی ہے. کیوں کہ ساری شرطیں پوری ہو گئیں، وہ دور ختم ہو گیا. اب دور قیامت ہے. قیامت اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے. کسی نبی کو، کسی انسان کو اس کے بارے میں نہیں بتایا. اسی لیے بار بار پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ، یسألونک عن الساعۃ. لوگ آپ سے بار بار پوچھتے تھے وہ کب آئے گی قیامت، اور ہر دفعہ جواب اللہ نے دلوایا رسول اکرم سے کہ علم عندہ، ہاں کل، آپ ان کو بتاؤ کہ اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس. کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، باقی سارے اٹکل پچو ہیں. اب آپ کو روایتوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے کوئی پیشنگوئی لے کے آتا ہے. یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے. اس وقت زیادہ زور تھا کیونکہ رسول اکرم نے تازہ تازہ وارننگ دی تھی. تو یہی بار بار پوچھتے تھے اما یتساءلون، یہ کس بارے میں ایک دوسرے سے بار بار پوچھتے ہیں. یہ بار بار پوچھتے ہیں، رسول اکرم کے پاس آتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، بس یہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ گئی. یہ کس چیز کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں؟ ان النبأ العظیم، وہ جو ہم نے بہت بڑی خبر ان کو دے دی ہے. نابا کا مطلب جو خبر دے دی، لیکن آنا کب ہے آپ اس کے بارے میں لگے ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر آپ ٹی وی شو دیکھ لیں، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ قیامت کی نشانیاں لے کے بیٹھے. خدا خبر آج ہی قیامت آ جائے، خدا خبر ابھی 2000 سال اور نہ آئے. یہ اللہ کا علم ہے. تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے ان النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. یہ جو خبر ہے جس کے بارے میں ان کے آپس میں بھی کافی اختلاف ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی کہتا ہے مہدی آئیں گے، کوئی کہتا ہے فلاں آئیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، پوری دنیا اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا مسیح لے کے بیٹھا ہے. یہ پیشین گوئیاں ہر وقت کی چل رہی ہیں. جب یہ اللہ کی کتاب کے اندر جب رد و بدل کر دیا گیا، اس کی تعریف کر دی گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جب دور نبوت شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ کہا کہ یہ دور نبوت کا ایک خاتمہ ہونا ہے. آخری نبی ایک آئے گا اور اس کے بعد دور قیامت شروع ہوگا. حضرت موسیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن میں نے اس کو کیا رکھا ہے؟ خفیہ رکھا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم کو بھی معلوم تھا کہ ایک دور آخری نبی آنا ہے، کیونکہ ایک دور نبوت کا خاتمہ ہونا ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ایک نبی آنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ قیامت آنی ہے، کیونکہ اب قیامت کا انتظار ہے. لیکن وہ پہلے دور میں رسول اکرم کا انتظار تھا، جنون بات تھی، کیونکہ وہ ایک دور ہے. تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی کہ یا اللہ وہ جو آنا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ نبی ان میں بھیج.
ہر تورات کی جتنی کتابیں سب میں یہی لکھا ہوا ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ ایک نبی آخری آئے گا۔ یہودیوں نے اسی کو مسایا، جس کو ہم مسیح کہتے ہیں، یہودی اسی کے انتظار میں ہیں۔ جب وہ حضرت یحییٰ آئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے پوچھا، باقاعدہ آج بھی موجود ہے، کہ کیا وہ ایلیا جو آخری نبی ہے، کیا وہ تم ہو؟ انہوں نے کہا وہ میں نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حدیثہ کی زبان سے کہلوایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جس کا انتظار تم کر رہے ہو، وہ کہاں ہے؟ وہ میرے بعد ہے، من بعد ہی، وہ میرے بعد آ رہا ہے۔ اب قیامت کو، قرآن کو تو مانا نہیں عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ اب ذرا سمجھیں یہ مسئلہ ہے کیا؟ وہ جو آنے والا تھا وہ ہر نبی نے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں میثاق النبیین، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جب وہ رسول آئے تو تم اس کی مدد کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہودی انتظار میں تھے، انہوں نے حدیثہ کو نہیں مانا، عیسائیوں نے حدیثہ کو ہی اپنا مسیح بنا لیا کہ یہ آخری ہے۔ جب رسول اکرم آ گئے تو ان کو عیسائیوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اب عقیدہ کیا بن گیا کہ یہودی انتظار میں تھے کہ وہ آنا ہے، انہوں نے نہ حدیثہ کو مانا نہ رسول اکرم کو مانا، وہ اپنے انتظار میں ہیں، اور ان کا انتظار بنتا ہے سچا یا جھوٹا، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہاں ایک صاحب ابھی آئیں گے، آپ لوگ اس کے انتظار میں ہوں اور وہ آ جائیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، تو جو یہ کہیں گے یہ وہ نہیں ہے تو وہ اپنا انتظار کریں گے نا اگلے بندے کا، وہ چاہے سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یہودیوں نے انتظار کر رہے ہیں آج بھی مسیح کا، ابھی اخباروں میں بھی آ رہا ہے، آج کل بہت زیادہ خبریں گرم ہیں، وہ ٹرمپ بھی ان سے بار بار، باقاعدہ دونوں صدور، وزیر اعظم اسرائیل کا اور امریکہ کا صدر، یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ تم نے کیا تیاری کی ہے مسیح کے آنے کی۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ کس لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ آنا ہے وہ اس لیے جائز ہے کہ انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو مانا نہ رسول اکرم کو مانا۔ اگر وہ رسول اکرم کو مان لیتے تو انتظار ختم ہو جاتا۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے واپس، یہ جو ہے یہ تو آسمانوں پہ چلے گئے زندہ، ہم نے جاتے دیکھا، گواہیاں آ گئیں، اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے رسول اکرم کو نہیں مانا تو ان کا بھی انتظار بنتا ہے۔ اصل دلچسپ کہانی ہے مسلمانوں کی، رسول اکرم کو مان بھی لیا، خاتم النبیین بھی مان لیا، اور پھر انتظار میں بیٹھ گئے انہی کی طرح، یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح کہ مسیح آئے گا۔ اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آئے گا تو تم نے کہاں سے لیا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا، باقی سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا وہ بتانا موجود ہے کہ میرے بعد وہ نبی آ رہا ہے، وہ تو قرآن میں سارا موجود ہے، اور بھی 3-4 آیات ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم کے بعد کوئی آئے گا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد، نام ہے اس کا سورہ محمد رکھا، اور وہاں یہ لکھ دیا ہے کہ اب کیا ہے، اب قیامت آئے گی اچانک، کیوں کہ اس کی ساری وقت جا اشراطھا، اس کی ساری شرطیں پوری ہو چکی ہیں، اب کسی نے نہیں آنا۔ اب کس نے آنا ہے؟ قیامت نے آنا ہے۔ لیکن وہ ہمیں لگا دیا لائن میں، کیونکہ وہ لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی لگ گئے۔ اب وہ تو اپنے جھوٹے اور غلط عقیدوں کی وجہ سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی روایات کی وجہ سے لائن میں لگ گئے، کیونکہ قرآن نے تو نہیں بتایا۔
اب وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرا میرا جھگڑا اللہ آپ نہ بیڑے. اب ہم کہیں کہ جناب ایسا روایت جو ہے وہ ساری ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہیں کہ منکر حدیث ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے مطابق ہے وہ ہمارے سر ماتھے پہ. لیکن قرآن میں کسی آنے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ امام مہدی کا نہ حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں عجیب و غریب کہانی ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ نبی ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں امتی ہوں گے. اچھا امتی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت سے معزول ہو جائیں گے. کہتے ہیں نہیں معزول نہیں ہوں گے. میں کہ پھر نبی ہوں گے. اچھا سمجھ لیں جی نبی ہوں گے. میں کہ ان پر وہی آئے گی. کبھی کہتے ہیں آئے گی، کبھی کہتے ہیں نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں نہیں آئے گی تو پھر نبوت کس بات کی؟ اور اگر آئے گی کہتا اچھا جی آئے گی، لیکن ہم نے کہا جب آئے گی تو اس کا درجہ جو ہے وہ قرآن کے برابر ہوگا یا کس چیز کے برابر ہوگا؟ یہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ادنا درجے کی وہی ہوگی، کوئی کہتا ہے اعلیٰ درجے کی وہی ہوگی. ایسی باتیں کرتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل دیکھیں نا، جب آپ کا پاؤں غلط جگہ پہ پڑ جائے پھر سنبھلنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ سارا سسٹم اس وقت کا شروع ہوا ہے. رسول اکرم نے جب سے اعلان کیا کہ میں آیا ہوں، میرے بعد اب کیا ہے؟ اب قیامت ہے. اس کے بعد سے اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں لگے رہتے ہیں؟ ان النبأ العظیم، وہ جس کی خبر اب دور قیامت ہو کے چل رہے ہیں. اب سب سے عظیم خبر وہی ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ان کے آپس میں اختلافات ہیں. ہر قوم کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے. آنا ایک نے ہے، انتظار 3 قومیں کر رہی ہیں موٹی، بلکہ چوتھے ہندو بھی ہیں. وہ کل کی اتار کے نام سے وہ کہتے ہیں وہ آئے گا اور مسلمانوں کو یہاں سے دیش سے نکالا دے گا. تو ہر قوم لگی اپنے اپنے اس میں. ان کو ہندوؤں نے کسی نبی کو نہیں مانا، ان کا انتظار بنتا ہے. یہودیوں نے رسول اکرم کو نہیں مانا، ان کا انتظار بنتا ہے. عیسائیوں نے رسول اکرم کو نہیں مانا، ان کا انتظار بنتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں نہ قرآن نے بتایا ہے، آخری رسول ہمارے رسول اکرم ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اب قیامت آئے گی اور اچانک آئے گی، بغیر کسی وارننگ کے آئے گی. اس حالت میں آئے گی کہ تم بازار میں سودا سلف لے رہے ہوگے، بازار تمہارا عروج پہ ہوگا، لین دین چل رہا ہوگا، اچانک قیامت آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ تم واپس نہیں جا سکو گے. یہ قرآن کہتا ہے. سورہ یاسین پڑھے. لیکن اب ہم بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر انتظار میں پڑھتے ہیں تو قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار بنتا ہے. قرآن کہتا ہے قیامت اچانک آئے گی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ پہلے امام مہدی آئیں گے وہ تو ان ساری آیات کا انکار کر دیتا ہے. قرآن اچانک کیسے آئے گی؟ قیامت اچانک کیسے آ سکتی ہے جب تک امام مہدی نہ آئے، جب تک حضرت عیسیٰ نہ آئے؟ قیامت آ ہی نہیں سکتی میرے عقیدے کے مطابق. اگر میں مانتا ہوں تو میں کہاں لے جاؤں ان کی آیات کو؟ جو قرآن کی آیات ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، وہ کدھر جائیں گے؟ بس زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، گل محمد نے نہیں ہلنا. کلا سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یہ اٹامک ٹوئیاں جتنی مارتے ہیں، یہ آپس میں جتنے اختلافات کرتے ہیں، جتنے یہ عقیدے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو روایتیں سناتے ہیں، کلا سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون، اللہ فرماتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں لگ پتہ جائے گا. پہلے تم یہ دیکھو کہ تم تھے کیا. تمہاری اس دنیا میں جب ہم نے اس دنیا کی لپیٹ لینا ہے، یہ سارا سسٹم، یہ رونق میلہ جب ختم کرنا ہے تو ہم نے یہ میلہ لگایا کیسے؟ جو چیز بھی ہم نے شروعات کی ہے اس کا انجام بھی ہونا ہے. قیامت نے آنا ہی آنا ہے. اللہم نجعل الارض مہادا، تو جب زمین پہ آیا تو ہم نے تو زمین کو تمہارے لیے ایک گود بنا دیا جس نے تمہیں سنبھالا، جہاں سے تم نے رزق لیا. یہ زمین جو ہے اس نے تمہاری محنت کا پھل تمہیں 10 گنا واپس کیا. یہ تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح تھی. والجبال اوتادا، اور ہم نے زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑوں کو اس میں میخیں جیسے لگ جاتی ہیں، میخیں لگا دیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پھر ہم نے تمہاری فروغ نسل کے لیے تمہارے جوڑے بنائے. میاں بیوی کی شکل میں ہم نے تمہیں یہاں آباد کیا.
وجعلنا نومکم سباتا، اور پھر ہم نے تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے رات کو تمہارے لیے ناغہ بنا دیا تاکہ تم آرام کر سکو. ہم نے رات اور دن کا نظام بنایا. اگر دن ہی رہتا تو تم میں سے ویسے ہی مر جاتے کام کر کر کے لوگ. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ رات اور دن کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی روزی کا بندوبست کر سکو، اور رات اس لیے ہے کہ تاکہ تم آرام کر سکو، تازہ دم ہو جاؤ. وَخَلَقْنَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے ایک پردہ بنا دیا، لباس. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معیشت کا سامان بنایا، ذریعہ معاش بنا دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 وہ جو ہے تہیں آسمان کی، تاکہ وہ تمہیں اوپر آنے والے جو وہ ہے ریز، ان سے تمہیں بچا سکیں. یہ تمہاری حفاظت کے لیے یہ پورا ہم نے زمین اور آسمان، یہ پورے کا پورا سمجھو تمہارے لیے ایک حال کمرہ ہے جس کے اندر پوری انسانیت رہ رہی ہے. یہ جب آسمان ہٹے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اوپر کیا کچھ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچائے رکھا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، پھر اس کمرے کے اندر ہم نے تمہارے لیے روشنی کا بندوبست کیا. ہم نے ایک چمکتا دمکتا سورج جو ہے وہ تمہارے لیے یہاں رکھ دیا. اور پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے اس کے اندر بادلوں کا بندوبست کیا جو جہاں سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش برستی ہے. اور اس بارش سے ہوتا کیا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، وہ جو تم زمین میں وہ غلہ دباتے ہو اور وہ جو تم اپنی سبزیاں لگاتے ہو، نباتات لگاتے ہو، یہ پانی کے ذریعے تاکہ وہ نکلیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے جنگلات مختلف پھلوں کے، مختلف تمہارے لیے نعمتیں لیے. یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا. یہ ایسے آٹومیٹک نہیں بن گیا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سکیم کے تحت، باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت، جیسے تم ایک مکان بناتے ہو اور اس میں اپنے سارے بندوبست کرتے ہو، اپنی سہولیات رکھتے ہو، اپنی ساری حفاظت کے ذریعے رکھتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ زمین اور آسمان یہ تمہارے لیے بنایا. اگر اس میں خرابی ہے تو تمہاری اپنی ہے. جیسے ایک گھر میں رہنے والے 2 بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، برتن توڑتے ہیں. تم یہاں اگر آپس میں جنگیں لڑتے ہو یا ایک دوسرے سے تم نے زمین میں فساد پیدا کیا ہے تو وہ تمہارے مسئلے. ہم نے جو زمین اور آسمان بنا کے تمہیں دیا ہے پورے وسائل کے ساتھ، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک دانہ تم ڈالتے ہو 700 دانہ اس میں سے نکلتا ہے. یہ ہم نے سسٹم بنایا ہے. ایک گٹھلی تم دباتے ہو اس میں سے ہزاروں گٹھلیاں، اور ہر سال پھر وہ نکلتا ہے پھل. انگوروں کے گچھے کے گچھے، ایک طرح سے انگور کا دانہ، ایک دانے سے آپ دیکھو کہ کتنے لگتے ہیں اس پر پھل، اور پھر ہر سال اور بار بار ایک دفعہ کی محنت، اور کتنے 10 سال لگے رہتے ہو کھاتے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. اگر انسان سوچے کہ میں جہاں رہ رہا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، اصل میں مسئلہ ایک اور آ جاتا ہے. ہمارے اندر وہ قرآن کے حوالے سے سوچ پیدا نہیں ہوئی. قرآن کے حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا. ہمیں 2 آیتیں جمعے پہ تبرک کے طور پہ سنائی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جو تقریر ہوتی ہے وہ ساری قرآن کے علاوہ ہوتی ہے. میں آپ سے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کبھی غور کریں کہ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں. کون بندہ ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کامیاب ہے؟ اگر آپ قرآنی معیار کے حساب سے چلیں گے، اس حساب سے سوچیں گے تو آپ کے موجودہ دنیاوی معیار بدل جائیں گے. اسی طرح آج میں اسی حوالے کی ایک کڑی آپ کو اور دیتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ نعمت کس کو کہتے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک اشارہ دیتا ہوں. آپ اگر سوچیں گے نا تو آپ بہت اس میں گہرائی میں نکل جائیں گے اور آپ کو ذرا بھی ہاتھ نہیں آئے گا کہ نعمت ہے کیا. یہ ہوتی ہے سوچنے کی چیزیں. ایک بچہ ہے، بچے نے ایک پھل کبھی نہیں دیکھا،
اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یار یہ امیر لوگ وہ پھل لے آتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس وہ پھل نہیں ہیں، ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو وہ پھل لا دیں، پہلے دن بہت خوش ہوگا، اب آپ اس کو لگاتار وہ پھل کھلانا شروع کر دیں، وہ ایک دن تنگ آ جائے گا، تو کیا یہ پھر اس کے لیے نعمت رہے گی؟ نعمت کیا ہے یہ آپ سوچیں۔ ہاں جی، وہ لیکن وہی چیز جب اس کو بار بار کھلائی گئی تو اس کے لیے نعمت نہیں رہی، چیز وہی ہے، بندہ وہی ہے۔ تو در حقیقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ نعمت ہے کیا؟ اللہ جو کہتا ہے نا کہ میری نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تُعِدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکو گے، کبھی اس کا حساب نہیں لگا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا یہی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، یہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بدل بدل کر اس کو چیزیں اپنی دیتا ہے، اور پھر ایک ہی چیز کے اندر مختلف ذائقے پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ آپ کو دے سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، پیسہ آ جاتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کہاں پڑا ہے، پیسہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ آخر میں جب عمر ڈھلتی ہے، جوانی میں آپ کو نعمتیں اور نظر آئیں گی، عمر جب ڈھل جائے گی، آپ کا کھانا پینا آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب کو محدود کر دیں گے، کچھ آپ کا معدہ، کچھ آپ کی طبیعت، وہ آہستہ آہستہ محدود ہوتا جائے گا۔ وہ جو پہلے جن دعوتوں میں آپ بڑے شوق سے جاتے تھے، انہی دعوتوں میں آپ جائیں گے تو ایک بوٹی لے کے آپ الگ ہو جائیں گے، بس جی میں تو یہ کھاتا ہوں۔ کوئی چیز یہاں وہ نعمت نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ جس دن آپ سمجھ گئے کہ اصل نعمت وہاں ملے گی، یہاں کی کوئی نعمت نہیں ہے، یا آپ کی عمر کے لحاظ سے بیزار ہو جاؤ گے، یا اس کی فراوانی کے لحاظ سے بیزار ہو جاؤ گے، یا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جب وہ ہاں جی جی بالکل، لیکن پریشانی آپ کو بہت ہوں گی اگر آپ صحیح طرف نہ آئے، اگر اپنے قرآن کی طرف نہ آئے، تو وہی چیزیں جو آپ کو لگاتار ملیں اور آپ اکتا جائیں، لیکن قرآن کی تھیم نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ پر اکثر پریشانی ہو، مجھے نہیں مل رہی، مجھے نہیں مل رہی، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر اس کے پاس ہے تو نو پرابلم، اس کو آج ملی ہے مجھے کل مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے کل کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی کا نام ہے توکل۔ کچھ لوگ آج ہی وہ محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اپنے فارم ہاؤس پہ محفلیں سجاتے ہیں آج ہی، وہ جو باہر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑی عیش کر رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اور اگر لگاتار 10 دن کریں گے اکتا جائیں گے۔ لیکن یہی محفلیں اگر آپ صبر کرو گے اور اس کے مطابق چلو گے، اللہ کے حکم کے مطابق، تو آپ کو بھی ملیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو ایسی نعمتیں دنیا میں مل جائیں جو دوسرے کو جو اللہ کے ساتھ جڑا رہا اس کو قیامت کے دن نہ ملیں، اس سے بڑھ کے ملیں گی، اس سے زیادہ ملیں گی، اور اس دن پھر وہ افسوس کرے گا کہ میں تو 10 دن میں اکتا گیا تھا اور اس کو جو مل رہی ہے ابدا خالدین فی ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انجوائمنٹ ہے۔ تو جب آپ نعمت کو تصور میں پوری طرح لائیں گے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ اصل میں قرآن ہم سے کیا رہا ہے، یہ کون سی نعمتوں کی بات کر رہا ہے، یہ کون سے۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھیں گے تانے ملتے ہیں، روشن خیالی آج کل آئی ہے نا جی، ہمیشہ سے دنیا میں آتی ہے، جب سے یورپ نے اپنی وہ تہذیب جو ہے وہ ننگی کی ہے تو روشن خیالی زیادہ ہوگی۔ روشن خیال وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو تو یہ کیا ہے، یہ لالچ دیتے ہیں، آپ ذرا سننا ذرا، مسلمانوں کو یہ حوروں کا لالچ دیتے ہیں، مسلمانوں کو یہ جنت کا اور یہ حوروں کا اور شراب کا اور یہ لالچ دے کے ان کو وہ جہاد پہ آمادہ کرتے ہیں، ان کو دلیری دیتے ہیں، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ وہ مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا رہا ہوں،
جو یہ تانے دیتے ہیں نا وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں ملیں. یہ ان کے ہاں جو کلب بنتے ہیں, ان کے ہاں یہ جو پارٹیاں بنتی ہیں, کوئی ڈانس پارٹیاں بنتی ہیں, کوئی وہ یہ عیاشی والے وہ معاملات ہیں, آپ ان کے بیچ پہ چلے جائیں, وہاں وہ جو ننگے پڑے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ماحول وہ بھی یہی لے رہے ہیں جس کے تانے مسلمانوں کو دیتے ہیں, لیکن خود وہ یہاں جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے پچھتاوا ہے, یہ ان کے لیے باعث اکتاہٹ ہے, یہ ان کے لیے باعث پریشانی ہے, کیونکہ یہ لگاتار نہیں چل سکتا. بندہ اکتا جاتا ہے عمر کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, فراوانی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے بندہ ایک دفعہ کہتا ہے بس یار بہت ہو گیا, روز تو نہیں ہو سکتا. لیکن چیزیں یہی ہیں جس کے وہ ہمیں تانے دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ یہاں لینا چاہتے ہیں لے لیں, میں تمہیں آخرت میں یہ بہترین طریقے سے یہ سارے کچھ دوں گا. جو تانے دیتے ہیں وہ اپنا بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ قرآن میں حوروں کی یا باغات کی یا میوے کی یا پھلوں کی یا بھنے ہوئے گوشت کی بات سنیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو لالچ دے رہا ہے. یہ لالچ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. یہ وہ حق ہے جو دنیا والے ناجائز طریقے سے یہاں سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہیں لالچ دیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ناجائز لے لیا اور تمہیں جائز طریقے سے میں دوں گا. بس فرق یہ ہے. واپس آتے ہیں جی. ان یوم الفصل کان میقاتا, یہ دنیا کی ساری نعمتیں جو اوپر گنائی ہیں یہ تو چیدہ اللہ تعالیٰ نے کوشش ہمیں سمجھانے کے لیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. باقی اور جگہ پہ بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں پیچھے, ہم وہاں پڑھ کے آئے ہیں. اصل بات آگے آ رہی ہے ان یوم الفصل کان میقات, یہ فیصلے کا دن. دنیا میں جس طرح تم نے زندگی گزاری ہے, ہم نے جب تمہیں کہا تھا کہ اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, میری ہدایات آئیں گی, میری انسٹرکشن آئیں گی, جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب وہ وقت آ رہا ہے. زندگی کتنی کیا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں زندگی کتنی ہے. آپ ایک لمحہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ آپ اپنا پرائمری کا وقت یاد کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا زندگی کیا ہے. کل کی بات ہے, میرے والد صاحب ماشاءاللہ 100 سال کی عمر میں, پورے 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں کہا جی وہ پرائمری میں آپ کے استاد کون تھے عربی کے؟ تو انہوں نے کہا فلانے. میں کہا آپ کو بڑا یاد ہے 100 سال بعد بھی؟ کہنے لگے یار کل کی بات ہے. آپ پیچھے مڑیں تو کل کی بات ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ 4 دن کی چاندنی ہے. کل آپ آئے تھے, آج آپ ہیں, کل آپ نے وہاں ہونا ہے. اس سے زیادہ ایک لمحہ بھی نہیں ہے. یہ ساری سوچ کا فرق ہے. دن ایسے گزرتے ہیں, وقت ایسے گزرتا ہے, اور خاص طور پہ گزرا ہوا وقت وہ چٹکی نظر آتا ہے. کل آپ آئے تھے, آج آپ یہاں ہیں, اللہ کا کلام سن رہے ہیں. کل انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی جہاں اللہ بتا رہے ہیں ان یوم الفصل کان, فیصلے کا دن وہ طے شدہ ہے, جس کے بارے میں تم ٹامک ٹولیاں لگا رہے ہو کہ پہلے فلاں آئے گا پھر فلاں آئے گا, یا قیامت آنی ہے یا نہیں آنی. ہر طرح کے لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں, ہر قوم, ہر نسل, ہر مذہب, ہر ملت, جو سوچ رہا ہے اس قیامت کا اینڈ, چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے سائنسدان ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا وقت میں نے مقرر کر دیا ہے. میقات, اس کا وقت مقرر ہے. جیسے ہی وہاں پہنچے گی وہ ٹک 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 ٹک, جیسے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی لگا دی ہے, ایک الارم لگا ہوا ہے, ٹائمر, جس کو ٹائمر کہتے ہیں. واشنگ مشین کا اگر آپ لگائیں نا تو ٹک 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 ٹائمر چل پڑتا ہے.
آپ کے اندر بھی ٹائمر لگا ہوا ہے، وہ بھی ٹک ٹک کی آواز دے رہا ہے، یا آپ کا دل جو ہے یہ ٹک 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 کر رہا ہے، جب آخری ٹک ہوگی تو گئے، بسل بچ جائے گا۔ اسی طرح دنیا کا بھی ایک وقت ہے، اس کا بھی الارم لگا ہوا ہے، اجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہم نے مقرر کی ہے، اس کی عمر یہ نہیں ہے کہ جب وقت آئے گا اس وقت کیا ہو جائے گا، بگل بچ جائے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا وقت مقرر ہے، اللہ نے کر دیا ہوا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن وہ سائرن بج جائے گا، وہ بگل بج جائے گا، فتاتون افواجا، تو پھر تم آؤ گے فوج در فوج، جیسے گھنٹی بجتی ہے نا سکول کی تو بچے نکلتے ہیں فوج در فوج، اسی طرح یہاں کے سکول کی اس دنیا کی گھنٹی بجنی ہے، بگل بجنا ہے، آپ نے سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قبروں سے بھی نکلو گے اور اس طرح نکلو گے جیسے تیر نکلتے ہیں، اور ادھر جاؤ گے جہاں سے تمہیں بلاوا آ رہا ہوگا، سب۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کا پہلا آسمان جو ہے وہ کیا ہوگا، کھول دیا جائے گا، اور اس کے اندر آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے دروازے بن گئے ہیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو ہم نے بنایا تھا کہ زمین کو سنبھالے رہیں، یہ سارے پہاڑ کیا بن جائیں گے، ریت کی طرح چل پڑیں گے، چٹیل میدان بن جائے گا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ذا دکت الارض دکن دکا، جب آپ زمین کو کوٹ کر ہموار کر دیں گے، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی گھاٹی رہے گی، نہ کوئی سمندر رہے گا، سب چٹیل میدان ایک ہو جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جو اختلاف کرنے والے، وہ قیامت کے اندر ٹمکٹوئیاں مارنے والے، آپ ایک دوسرے کو مختلف باتیں کرنے والے، کوئی طنز کرنے والے، کوئی تانے دینے والے، ہر طرح کے لوگ دنیا میں جو آپ کو، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو سامنے رکھ کر اپنا کام کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے جو مخالفین ہیں، جو ان کو تانے دیتے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا، ان کے لیے جہنم جو ہے وہ کیا ہے، گھات میں بیٹھی ہے، ان کو لینے کے لیے، ان کو نگلنے کے لیے وہ اپنی گھات لگا کے بیٹھی ہے جہنم۔ کن کے لیے؟ للطاغین مآبا، جتنے سرکش اور طاغین، طاغوت، اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے والے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، ان سب کا وہاں ٹھکانہ ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، پھر وہ وہاں صدیوں وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہوگا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہاں دنیا میں تو وہ ٹھنڈے مشروبات کے عادی ہیں، دنیا میں تو وہ عیش و عشرت کے عادی ہیں، یہاں تو وہ جوس کے اور اپنے مختلف انہوں نے مشروبات ایجاد کر رکھے ہیں۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا ایک دکان جہاں صرف وسکی اور شراب کی لکھا ہوا تھا کہ 1000 قسمیں یہاں موجود ہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ شراب کے حوالے سے، مشروبات کے حوالے سے، عیاشیوں کے حوالے سے، سہولتوں کے حوالے سے، جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا فارم ہاؤس بنا لیا، جنہوں نے اپنا سارا جو کچھ کمایا اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے عیش و عشرت کے لیے یہاں لگا دیا، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، یہ ان کے لیے ہے۔ وہ کیا ہوگا، وہاں پھر ان کو یہ ساری عیاشیاں ختم، لا یذوقون فیہا، وہاں نہیں چکھے، ذائقہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں جو ٹھیک ہے عیش کر لی، یہاں پارٹیاں اڑا لی، یہاں کلبوں میں زندگی گزار لی، لیکن وہاں لا یذوقون، وہاں کو ذائقہ بھی نہیں ملے گا، بردوں، کسی ٹھنڈے مشروب کا، ولا شرابا، نہ کوئی پینے کے لیے، کیا ملے گا پینے کے لیے، الا حمیما و غساقا، گرم ابلتا ہوا پانی، اور اس کے علاوہ ان کی اپنا پسینے جو زخموں کا پسینہ مکس ہو کے انہیں ملے گا، یہ ہے ان کے لیے۔ یہ کیوں ایسا ملے گا؟ یہ اگلے 2 لفظ ہیں، 2 لفظ پوری ایک
سینری پوری ایک تصویر کھینچ دیتے ہیں. انسان کی زندگی کی پوری زندگی ایک طرف، دو لفظ ایک طرف، جزاء وفاقا، بدلے کی جزا ہے. جیسے ادھر تم نے زندگی گزار کے آئے، بس تم خود دیکھ لو. اللہ نے فرما دیا جزاء وفاقا، جیسے زندگی گزاری ہے اسی طرح، اسی کا آئینہ ہے. لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. کسی کا خیال رکھا، کسی کا حق ادا کیا. جو اللہ نے کہا کہ بھئی تمہارے اس پیسے میں، تمہارے رزق میں باقی بھی حقدار ہیں، ان کو بھی دو. تم نے کسی کا حق مارا نہیں مارا، جو کچھ بھی کیا، دھوکے دیے لوگوں کو لوٹا، جو بھی کیا، بڑا آیا تو اس کے ساتھ اور ریٹ، بچہ آ گیا تو اس کو اور ریٹ، جیسے کوئی مل گیا، کوئی نادان مل گیا تو اس کو ہر چیز اس سے وہ ٹھگ بازی کر لی. کیا تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ہے جزان وفاقا. بس وہ ہے کہ تم مقابل ہے آئینہ برابر کا. کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی زندگی دیکھو، تم نے زندگی کس طرح گزاری ہے. اور بندے کا اپنا ضمیر، اور بندہ اکیلا جب خود اپنے سے بات کرتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس کو پتا ہے میں نے کیا کیا کیا. میں پوچھوں گا تو پھر بدل جائے گا. ابھی سوچ رہا ہوگا اصل اپنے اندر حقیقت، میں جب پوچھوں گا تو بدل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خود ہی دیکھ لو، خود ہی اپنی زندگی پہ غور کر لو. یہ ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے حافظہ، اس کے حساب سے دیکھ لو. تمہیں اپنی پرائمری سے، مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اپنا قلم کب پکڑا تھا، ہر بندے کو یاد ہے. ہر بندہ جب بھی عمل کے میدان میں آیا اس کو اپنی زندگی کا پتہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو بھول گیا ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اندر جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کو سب پتہ ہے. یہ اپنی زندگی کو دیکھو اور اس کے بعد آگے اسی کے مطابق یہ آئینہ ہے جو کوئی تمہیں ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بات کر دی، انہم کانوا لا یرجون حسابا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی جو گزاری ہے وہ اس بنیاد پہ گزاری ہے کہ ان کو یہ امید تھی کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، ہمیں بچانے والے آ جائیں گے، ہمارے لجپال ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے غوث ہیں. میں یہاں جو مرضی کروں، اگر میں نے 5 لاکھ لوٹ لیا، 1 لاکھ داتا صاحب پہ دے دیا، حق ادا کر دیا، جھگڑا ختم. وہ جانے اب اللہ جانے. لا یرجونا، ان کو امید ہی نہیں تھی کہ اس طرح حساب ہوگا. اگلے کا بدلہ جزان وفاقا، بدلے کا پورا جیسا کر کیا ایسا ہی ملے گا. اور یہ بات تو اس کو دیکھیں، یہ سارے جو لیتے، میں جب یہ بات کرتا ہوں نا کہ بھئی وہ اس کو فلاں نے سکھایا، فلاں نے سکھایا، وہ اس کو مشکل کشا، میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو ساتھ اللہ تعالیٰ خود بخود ایک ایت آگے تیار رکھی ہوتی ہے. مجھے بعض کا نہیں پتہ ہوتا لیکن اگلی ایت میری تائید کر دیتی ہے. یہ غلط فہمی ہے اس کو کہاں سے پیدا ہوئی کہ مجھے بچانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میرے خیال میں آپ جب بھی قرآن کھولیں کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ او بھائی ذرا ٹھہر، پہلے میری آیات پڑھ لے، پہلے میری آیات سے جواز لے لے. جو کرنے جا رہا ہے کیا میں نے اس کا اجازت دی ہے؟ کیا میں نے تمہیں وہ مطابق ہے میرے احکام کے مطابق؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کی آیات کو سامنے رکھنا ہے. اور اللہ کی آیات کیا ہے؟ یہ آپ پورا قرآن نہ سمجھیں، یہ تو بار بار یاد دہانی آ رہی ہے. یہ دیکھنا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ تو کوئی 100 دفعہ آ چکا، 500 دفعہ آ چکا. یہ تو یاد دہانی آ رہی ہے بار بار، کیونکہ انسان کو اللہ کی آیات سے بہلانے پھسلانے کے لیے ہی تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ پوری طاقتیں دنیا کی یہ اس کام پہ لگیں گی کہ میری آیات سے اس کو ہٹا دے. میں پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا، یا بنی آدم، اے آدم
کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے رسول آئیں گے یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائیں؟ ساری بات ہونی ہے، جو کرائٹیریا ہے، جو میزان ہے جس کے ساتھ آپ کا سارا دیکھا جانا ہے، وہ ہے اللہ کی آیات۔ آپ کو لالی پاپ دیے جاتے ہیں روایات کے، آپ کو شخصیات کے، پہلے شخصیات بنائی جاتی ہیں، گھڑی جاتی ہیں، ان پہ تقدس قائم کیا جاتا ہے، آپ کے اندر ان کا ایک اثر پیدا کیا جاتا ہے، کچھ خوف پیدا کیا جاتا ہے، کچھ ڈر پیدا کیا جاتا ہے، آپ ان کا ادب کریں، جھک کے ملیں، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، ایک پورا ماحول بنا کے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے جی ان کی خدمت کرو، یہ تمہیں آگے پار لگا دیں۔ یہ پورا ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے کہ جی فلاں کہ وہ بہشتی دروازہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وہی ہے کہ پہلے ایک تقدس بنایا گیا کہ جی وہ رسول اکرم نے فرمایا جی حضرت صاحب کو کہ جی جو اس سے گزر جائے گا وہ بہشتی ہوگا، یہ روایت۔ اب یہ روایت اب کی ہے، 200 سال 400 سال 500 سال پرانی۔ ایک اور یہ تماشا بنا ہوا ہے، رسول اکرم کا نام لے کے خواب میں بڑی بڑی چیزیں آپ سے منوا لی جاتی ہیں، اور خوابوں کی بنیاد پہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے وہ لیڈر بن جاتے ہیں، مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ اس لیے تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کوئی انسان قیامت کے دن بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ مجھے تیری آیات نہیں پہنچی۔ یہ بہانہ ختم ہو چکا۔ اب تو موبائل آ گیا نا، اب تو فوراً میں جس سے بات کرتا ہوں وہ فوراً نکال کے میرے آگے رکھ دیتا ہے، یہ آیت دیکھیں جی، اور میں خوش ہوتا ہوں، چاہے اس نے میرے خلاف آیت پیش کی، لیکن میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں اللہ کی مہربانی سے ہر ایک کے پاس قرآن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ آ گیا۔ تو اللہ کی آیات جو ہے یہ فیصلہ کن ہے۔ یوم الفصل کا مطلب ہے فیصلہ کن جو دن ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے میری آیات کی تکذیب کی تھی۔ اور کس طرح تکذیب کی تھی؟ کہ ذابا، دو دفعہ بات کی ہے کہ بار بار ان کے سامنے لائی جاتی تھی، یہ بار بار اس کا انکار کرتا تھا، وہ کہیں اور طرف سے جواز ڈھونڈ لیتا تھا، پھر آیت اس کے سامنے آتی تھی وہ جواز کہیں اور سے ڈھونڈ لیتا تھا۔ تو کذابا بار بار یہی کام کرتا تھا، میری آیات آتی تھی اور وہ نہ ماننے کی خاطر بھاگتا تھا، کبھی بزرگوں کے پاس، کبھی روایتوں کے پاس، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، ہم نے اس کا ایک ایک عمل کل شین، ایک ایک عمل اس کا ہم نے کیا کیا؟ آسینا ہو، محفوظ کر لیا ہوا ہے، کتاب شکل میں۔ یہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، کئی لوگ پوچھتے تھے جی کتاب کہاں ہے؟ اب کیا ہے، آپ ایک کلک کریں نا اپنے کمپیوٹر پہ تو پوری کتاب باہر نکال لیں۔ آپ کے اندر کمپیوٹر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نکالیں گے اس میں سے اور اس کو کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم، آج یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ آج کل سمجھنا قیامت کا حساب کتنا آسان ہے، ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا پورا کچا چٹا آپ کے سامنے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو کتاب کی شکل میں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو۔ اور تم جو سفارشیں لے کے پھرتے تھے، جو تم لجپال لے کے پھرتے تھے، وہ جو تمہیں بچانے والے تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کام نہیں آئیں گے، اگر کام آئے ہیں تو وہ تمہارا عذاب اور بڑھیں۔ جب بندہ شیر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بچانے والے ہیں تو وہ اور کرتا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا ایک مطلب اور ہے کہ اس کی زندگی کے مطابق جب اس نے شروعات کی، جب گناہوں کی شروعات ہوئی تو اس کو اس کے مطابق عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں جیسے جیسے اس نے گناہ بڑھاتا گیا، ایسے ایسے وہاں رفتہ رفتہ اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک جب سرکشی پہ آ جاتا ہے تو وہاں کے اس کا عذاب بڑھتا رہے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں، ان للمتقین مفازا، یہ جو قیامت کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہاں جو کچھ کمایا ہے،
جو کوئی زندگی گزاری ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے متقی والی زندگی گزاری ہے، اور میں نے آپ کو 1000 دفعہ یہ بتایا ہے، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ متقی وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق چلتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی سیدھی بات، جو متقی ہے وہ صرف قرآن سے لیتا ہے اپنی ہدایت۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن پوری ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہیں کہ جناب قرآن میں پوری ہدایت نہیں، وہ کافر ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جہنم میں جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پوری ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ساری قرآن میں موجود ہے، اور اگر وہ اللہ سے بڑھ کے کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا باغی ہے، للطاغین، وہ باغی جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پوری ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کہ اس کے اندر سرکشی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پورا نہیں آیا میرے پاس، قرآن نامکمل ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح زندگی گزارے، وہ ساری قرآن میں موجود ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اللہ کے ساتھ جڑنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور اس کو اپنے رزق میں شامل کرنا، یہ دو باتیں ہیں جس پہ 90% آپ پاس ہو۔ اللہ کے ساتھ جڑے رہو، بعض اوقات نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ سے براہ راست جڑ جاؤ۔ جو بھی مانگنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کوئی شرک نہ کرو، شرک مت کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے رزق میں ان کو شامل کرو، بس 90% تمہارے نمبر پاس۔ قرآن نے بار بار یہی بات کی ہے، ان للمتقین مفازا، متقی جو ہے وہ کیا ہے؟ مفازا، وہ ہے کامیابی، کامیاب وہ ہوں گے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ حدائق و انابا، ان کے لیے باغات مختلف قسم کے اور پھل، میوے، انگور، آداب میں انگور بھی اور میوے ہر طرح کے، وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، قوائب اترابا، ان کے لیے جو ان کی میں نے اس کا ترجمہ کیا سمارٹ، قوائب اترابا، متناسب جسم کی خوبصورت ان کے لیے بیویاں ہوں گی، وَقَاسًا دِحَاقًا، اور چھلکتے جام ہوں گے، جو یہاں وہ لیتے ہیں وہ وہاں آپ کو ملے گا، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہاں جلدی نہ کر، یہاں صبر کر، اور وہاں لے لے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس حویلی میں لینا ہے یا اس حویلی میں لینا ہے۔ یہاں ہے چند دن کی، وہ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری، یہاں وہ ہے 4 دن کی چاندنی لینی ہے یا ہمیشہ کا وہاں ماحول لینا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ یہاں کے لیے تمہیں غریبوں کا حق مارنا پڑے گا، دھوکے دینے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ اپنے رزق میں ان کو شامل کرو، بلکہ آپ کو دوسروں کے رزق پہ ڈاکہ مارنا پڑے گا، اپنے اختیارات استعمال کرنے پڑیں گے، ناجائز کمائی لینی پڑے گی یہاں کے لیے، اور وہاں کے لیے اپنے رزق میں لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ اگر آپ نے گھاٹی پار کر لی تو بس پھر بیڑا پار ہے۔ وَقَاسًا دِحَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا، یہاں کی محفلوں میں تمہیں وہ کیا ہوگا؟ لغون، بےہودہ نعرے، قصے، باتیں ایک دوسرے سے جو محفلیں ہوتی ہیں، جیسی شراب کی محفلیں ہیں، ہر طرح کی بےہودگی کی باتیں سننی پڑیں گی، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اس طرح کا لا یسمعون ایسا ماحول نہیں ہوگا، وہاں گندا ماحول نہیں ہوگا، پاکیزہ ماحول ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، کذابہ۔ مجھے 2 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر پیچھے چلا جاؤں۔ اب آپ سنیں ذرا، یہ قرآن کیسی بات کر رہا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا پیچھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا،
اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، بات وہی ہے، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں دنیا میں تمہیں اللہ کی آیات سے ہٹانے کے لیے تمہیں جھوٹ سنایا جاتا رہا ہے، تم سے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بھی، تم جھٹلاتے بھی رہے ہو، اور تم جھوٹ پہ جھوٹی روایات، جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے لوگ، ہر طرح کے جو مختلف لوگ ہوں گے وہ تمہیں یہاں گمراہ کرتے رہے ہیں۔ ان لوگوں سے نے تمہیں قرآن سے دور کر دیا، جھوٹ بول بول کر، جھوٹے قصے سنا سنا کر، جھوٹے واقعات سنا سنا کر، اپنے فرقہ پرستیوں میں تمہیں کہیں کا کہیں لے گئے، لیکن وہاں اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے، نہ وہ ہوں گے نہ تم سنو گے، جنہوں نے تمہیں یہاں بہکایا، جنہوں نے یہاں تمہیں پھسلایا جھوٹ کی بنیاد پہ۔ جو قرآن میں نہیں ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ لوگ جو خطابت دکھاتے رہے، جو تمہیں جھوٹی باتوں پہ لگے رہے، اللہ فرماتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوں گے، فکر نہ کرو، نہ وہ وہاں ہوں گے نہ وہ کذابہ یہ محفل وہاں سجائیں گے۔ میں نے تھوڑی سی رک کے بات کی ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جو تمہیں ملے گا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ ساتھ آپ کو تسلی کرا رہے ہیں کہ یہ تمہارا وہ حساب ہے، اور یہ حساب کی عطا ہے، یعنی پہلا کام تم نے کیا اور اس کے بعد اگر ہم نے زیادہ دیا اس کے بدلے کیا، تم نے حقدار تم بنے، لیکن ہم نے تمہیں بڑھ چڑھ کے دے دیا تو عطا کر دیا۔ عطا بھی ہے اور حساب بھی ہے، پہلے تم نے ثابت کرنا ہے، حقدار اپنے آپ کو تم نے ثابت کرنا ہے، اس کے بعد عطا ہماری ہونی ہے۔ یہ قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے عطا حسابا، حساب سے پاس تم نے ہونا ہے، اس کے بعد عطا ہماری جو ہے وہ پھر آگے ہمارے ذمہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن، وہ رب جو ہے، وہ جو تمہیں عطا جس نے کرنا ہے، وہ سارا کیا ہے؟ وہ پوری کائنات کی، آسمان اور زمین کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تمہیں وہاں جو دے گا اس میں کیا کمی؟ جو پوری کائنات کو پال رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ الرحمن۔ لا یملکون منہ خطابا، اس کی طرف سے کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں کوئی جھوٹ آپ کو خطاب کرے، کوئی جھوٹی بات کرے، یا خود اپنے طور پہ شروع ہو جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں ضرورتیں ہیں، یہاں لوگوں کو ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہاں ٹھیک ہے، یہاں خطابت چل رہی ہے، خطیب اعظم بھی چل رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی نہیں بات کرتا، لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ ہماری امت میں فرقے بنے ہوئے۔ آج کسی کو کہیں کہ آپ صرف مسلمان کہلاؤ تو آگے سے لڑتا ہے۔ میں ابھی کوئی 2 دن پہلے کی بات ہے، یہی میں نے دعوت دی، بھائی تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلاؤ، تو مولوی صاحب آگے سے مجھے کہنے لگے تو سارے تو بڑا مسلمان جمع۔ میں کہ جی میں نے کیا ایسی بات کی جو آپ کو درازگی لگی؟ تم کہتے ہو کہ حنفی بھی غلط ہے، آپ تم امام ابو حنیفہ سے بھی آگے نکل گئے ہو۔ میں نے کہا بات کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں قرآن کی، اگر امام ابو حنیفہ قرآن سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ اس کو پتا تھا کہ جو 7 لوگ آئے ہیں ان پہ اثر ہو رہا ہے، تو آگے سے لڑ پڑا مولوی صاحب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں یہ کذاب نہیں ہوں گے۔ یوم یقوم الروح، وہ دن ایسا ہوگا جب سب کھڑے ہوں گے، جبرائیل بھی والملائکۃ، اور ملائکہ بھی، صف باندھے ہوئے، لا یتکلمون، کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کلام کرے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا،
وقال ثوابا، لیکن وہ بات کرے گا صحیح اور حق. یہ نہیں ہے کہ اپنا بندہ ہے جی جان دو جی. وہاں ایسا کوئی MNA نہیں ہوگا جو تھانے سے اٹھا کے لے آئے گا. وہاں جو بات ہوگی حق اور سچ کی ہوگی. اور ذالک الیوم الحق، وہ دن ہی حق ہے، وہ دن ہی حق کا ہے اور حق ہے. وہ دن آنا ہے. تینوں باتیں اس میں آتی ہیں. وہ دن حق ہے، اس نے آنا ہے، اور وہاں حق کا سکہ چلنا ہے. وہاں سکہ بھی حق کا چلنا ہے، اور حق کے علاوہ کسی نے بول بھی نہیں سکنا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب جس کا جی چاہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بتا دیا، ہم نے تمہیں دونوں کا بتا دیا، متقین کا بھی بتا دیا اور طاغین کا بھی بتا دیا. طاغین وہ ہیں جو اللہ کی آیات سے باہر نکلے ہوئے ہیں، متقین وہ ہیں جو اللہ کی آیات کے تحت رہتے ہیں. ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، ان کا ٹھکانہ مآبا کہاں ہے؟ جہنم میں. اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاس، اللہ کی مہمانی میں. تو جس کا جی چاہے ادھر جائے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے جہنم کی گھات جو لگائی ہے وہاں جائے، اور جس کا جی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اس محفل میں پہنچ جائے. یہ اب بندے کے اپنے اوپر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات سنو، بعد میں میرے ساتھ تمہارا کوئی گلہ شکوہ نہیں بنتا. کیوں؟ انا انذرناکم عذابا قریبا. قیامت دور نہیں ہے، کوئی درمیان میں نہیں ہے. قریب وہی ہوتا ہے جس کے درمیان میں کوئی نہ ہو. میں اگر کہوں کہ میرے قریب فلاں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ بیٹھا ہے تو پھر قریب وہ ہے. قریب وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اور دوسرے کے درمیان اور کوئی نہ ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جس عذاب کا تمہیں بتایا وہ عذاب قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے، اس کے درمیان میں کوئی نہیں ہے اور کہ جس نے آنا ہے اور اس کے بعد کوئی اور بات ہونی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. میں نے تمہیں آگاہی دے دی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے حجت پوری کر دی ہے تم پہ. کل کو تم ایسی بات نہیں کر سکو گے میرے ساتھ کہ جی میں نے بتایا نہیں تھا، میں نے آگاہی نہیں دی تھی. انا انذرناکم، میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ حق کیا اور سچ کیا ہے. میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا، تمہارا سلیبس کیا ہے، یہ میری آیات ہیں. میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جو قیامت ہے جس کے بارے میں تم سوچتے ہو، آپس میں گپے لگاتے ہو، ٹی وی چینل چلاتے ہو، پروگرام کرتے ہو، اس کے درمیان تمہارے اور قیامت کے درمیان میں کچھ نہیں ہے. وہ عذاب قریب ہے، وہ اب تمہارے پاس آیا ہی چاہتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایسا دن ہوگا، تم یہاں تو مذاق بنا کے بیٹھے ہو، لیکن دن ایسا ہوگا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے. ہر انسان وہی کوئی پائے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوگا. میں نے آپ کو ایک بات کی تھی. دوسری بات میں نے کہا کہ انسان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا دیا آگے، میں نے کمایا کیا ہے اور میں نے کیا کیا ہے. اس دن انسان دیکھے گا کہ میں نے اس دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. جو اس نے آگے بھیجا ہوگا وہی دیکھے گا. وہ پیچھے والے ایصال ثواب نہیں نظر آئیں گے. یہ دیگیں چڑھا چڑھا کے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نکلوا لیتا ہے بندے سے. کسی نے پوچھا تھا رسول اکرم سے کہ جی یہ نظر اتارنی یہ جو لوگ دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بخیل کا مال نکلوا لیا جاتا ہے. یہ جو ایصال ثواب ہے نا، جنہوں نے ساری زندگی کسی غریب کو دینا نہیں، وہ ایصال ثواب کے لیے وہ دیگیں چڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم نے فرمایا کہ بخیل کا مال نکلوایا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ایصال ثواب، یہ فلاں جی میں حج بدل کرنی ہے. بھائی جس نے اپنی زندگی میں نہیں کی حج، تمہاری حج اس کے کھاتے میں کیسے جا سکتی؟
میں نے ایک رسالہ پڑھا ہے شیعہ حضرات کا اور اس کے بعد بریلوی حضرات کا بھی. وہ کہتے ہیں ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب بھی اسی کی زلف کے اسیر ہوئے، سارے ایک جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نمازیں جو ہیں بخشوانے کے لیے، پچھلی پڑھوانے کے لیے، وہ اتنے پیسے جو ہیں نماز کا، فی نماز اتنے پیسے جمع کراؤ، کتنی عمر بتاؤ، ہم حساب لگائیں گے، کتنے ہزار بنتا ہے وہ آپ جمع کرا دو، ہم اس کا جو ہے آپ کی طرف سے نماز ادا کر دیں گے. اسی طرح روزے، اسی طرح باقی ساری چیزیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں جی ہم گارنٹی دیتے ہیں، مال بیچنے والے کہتے ہیں نا کہ ہماری گارنٹی ہے 5 سال کی، یا ہماری سپیئر پارٹ کی گارنٹی ہے. وہ پھر ساتھ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ایسے بندے سے پڑھوائیں گے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ پڑھے گا. نمازوں کا فدیہ، روزے کا فدیہ، حج بدل ہے، حج، یہ اکثر مولوی حضرات حج بدل کے چکر میں وہ سیر سپاٹے کرتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں، سیر سپاٹا ہو رہا ہے، حج پہ جا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ کتنا حج ہے جی، 20واں حج ہے جی. میرے ساتھ ایک عالم صاحب تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا، کہتے 5 تو میں نے حج بدل کیے ہیں. تو یہ کاروبار ہے. یوم ینظر المرء، اس دن انسان دیکھے گا ما قدمت یدا ہو، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوگا. اب قرآن سچا ہے، اب یہ سارے فرقے سچے ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس قرآن کا کافر کہے گا، قرآن کا کافر جو آیات کے پیچھے نہیں چلنے والا، وہ یہ کہے گا یا لیتنی کنتو، کاش یہ سارا میں نے جو سارا نظام سوچا ہوا تھا وہ سارا جو خراب ہو گیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میری اپنی سلیٹ صاف ہے، میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں، میں تو اس امید پہ رہا کہ پیچھے میری اولاد دے گی، ایصال ثواب ہوں گے، میری حج بھی وہ ادا کر دیں گے، اور انہوں نے کر بھی دیا، سب کچھ ہوا، آج نظر نہیں آ رہا. کاش میں مٹی ہی رہتا، میں اٹھتا ہی نہ دوبارہ، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، آج یہاں میں کھڑا ہی نہ ہوتا، میں اپنا اعمال نامہ نہ دیکھتا، اور آج میں اللہ تعالیٰ کے آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس بات کو دیکھ دیکھ کر وہ پچھتائے گا. وما علینا الا البلاغ. ٹائم لگ جاتا ہے، بس 10 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اپنا کورس پورا کریں یا پھر یہ کریں.